انتخابات کی تاریخ دینا کس کا اختیار؟ سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سماعت۔ الیکشن کمیشن، وفاق، پنجاب، خیبر پختونخوا حکومت اور پی ڈی ایم کو نوٹس جاری۔ صدر مملکت اور دونوں صوبوں کے گورنرز کو بھی نوٹس۔ صدر مملکت نے سیکشن 57 کے تحت انتخابات کا اعلان کیا۔ دیکھنا ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد تاریخ کے تعین کا اختیار کس کو ہے۔ ہمارے سامنے ہائی کورٹ کا 10 فروری کا آرڈر تھا۔ آرٹیکل 224 کے مطابق 90 روز میں الیکشن ضروری۔ وقت گزر رہا ہے، عدالت نے صرف آئینی نکتہ دیکھنا ہے اور اس پر عمل درآمد کرانا ہے۔ آئین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ سماعت آج پھر ہوگی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر از خود نوٹس۔ بینچ میں شامل 2 ججز نے اعتراض اٹھا دیے۔ اسپیکرز کی درخواستیں پہلے دائر ہوئیں، نوٹس بعد میں لیا گیا۔ اس کیس میں چیف الیکشن کمشنر کو بھی بلایا گیا ہے جو فریق نہیں۔ جسٹس جمال بندوخیل کے ریمارکس: ہم آئینی شق پر بات کر رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اسمبلیاں آئین کے تحت تحلیل ہوئی یا نہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس: وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس۔ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس پر تشکیل دیے گئے بینچ پر تحفظات۔ صدر کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کا اعلان غیر آئینی قرار۔ الیکشن کا دن مقرر کرنا ای سی پی کا اختیار ہے۔ تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک ناکام ہو چکی، عوام نے انتشار کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ شہباز شریف کا اظہار خیال۔ وزیر اعظم سے گورنر سندھ کی ملاقات، سیاسی امور پر گفتگو۔ پاکستان بار کونسل کا بھی سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود کو باہر رکھنے سے غیر جانبداری اور نیوٹرل ہونے کے تصور پر حرف آئے گا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی رضا کارانہ طور پر خود کو بینچ سے الگ کر لیں، اعلامیہ جاری۔ بددیانتدار، مورلی کرپٹ الیکشن کمیشن جو بار بار ہمارے خلاف پوری کیمپین چلا رہی ہے، یہ نون لیگ کا حصہ بن کے اور یہ پی ڈی ایم کا حصہ بن کے ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈالو یا ڈسکوالیفائی کرو۔ سینئر لیڈرشپ نے جو گرفتاری دی تھی ان کو ایسے رکھا جا رہا ہے جس طرح وہ کوئی دہشت گرد ہے۔ شہباز شریف، آپ سب سے بڑے ڈاکو ہیں، اور آپ اور بڑے بھائی اور آصف زرداری، گھروں کے اندر مشکل پڑی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مزید اور مہنگائی آنے والی ہے۔ مجرم اقتدار میں بیٹھے ہیں، الیکشن کمیشن پی ڈی ایم کی مہم چلانے میں مصروف، مجھے نااہل کرنے کی کوششیں جاری، انتقامی کارروائیاں عروج پہ پہنچ گئی، جیل بھرو تحریک کے تحت گرفتاریاں دینے والوں سے دہشت گردوں جیسے سلوک کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہتھ کنڈے تو مارشل لا دور میں بھی نہیں دیکھے، یہ چاہے کچھ بھی کر لیں الیکشن کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نگران حکومت 90 روز سے زیادہ نہیں رہ سکتی، عمران خان کا ویڈیو لنک خطاب۔ جب سے یہ گھڑی چور حکومت چھوڑ کر گیا، ہمارے کان پک گئے سن سن کے کہ سازش ہو گئی۔ قوم کو بتاؤں گی کہ جو سازش ہوئی تھی وہ اصل میں نواز شریف کے خلاف ہوئی تھی۔ 5 کا ٹولہ نظر آ رہا ہے، آج پاکستان کے حالات کے یہ ذمہ دار ہے۔ نواز شریف آپ کی قوت سے آتا تھا، ان کو ایک گھوڑا چاہیے تھا اور اس گھوڑے کا نام ہے گھڑی چور عمران خان۔ سرگودا کے عوام کو پتا ہے بینچ فکسنگ ہو رہی ہے، آپ کو کیوں پتا نہیں ہے کہ بینچ فکسنگ ہو رہی ہے؟ ملک کو تباہی کے دھانے پر پہنچانے والے پھر سازشوں میں مصروف۔ فتنہ خان ملک میں فساد اور انتشار پھیلا رہا ہے، عمرانی ٹولہ ہی موجودہ حالات کا ذمہ دار ہے۔ سازش ان کے خلاف نہیں، نواز شریف کے خلاف ہوئی تھی۔ دوبارہ اقتدار کے خواب دیکھنے والے سن لیں، ان کے سہولت کار گھروں کو جا چکے۔ ہم الیکشن سے خوف زدہ نہیں، نون لیگ کسی سہارے کے بلبوتے پر نہیں بلکہ عوام کی طاقت سے ہی اقتدار میں آتی ہے۔ مریم نواز کی سرگودا میں گرج برس۔ مسلم
مسلم لیگ نون مریم نواز شریف کی قیادت میں الیکشن مہم کا آغاز کر چکی ہے. اس الیکشن میں ہم اس فتنے کو اور اس کی جماعت کو شکست دیں گے اور پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون اپنی حکومت بنائے گی. دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ فتنہ خان جو ہے جب یہ ہارے گا یہ رزلٹ کو تسلیم نہیں کرے گا, یہ دوبارہ سے لانگ مارچز کرے گا. بہت جلد میاں نواز شریف پاکستان آئیں گے. وفاقی اور صوبائی الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے. انتخابات سے خوفزدہ ہیں, نہ ہی پیچھے ہٹے ہیں. ووٹ کی طاقت سے فتنے کو شکست دیں گے. پنجاب میں اگلی حکومت نون لیگ بنائے گی رانا ثناء اللہ. جو الیکشنز ایکٹ 2017 ہے اس میں کہیں پہ بھی گورنر کا نام نہیں ہے, اور اسی طرح اور پریزیڈنٹ کا بھی رول ہے تو وہ بھی اس طرح ہے کہ الیکشن کمیشن پریزیڈنٹ سے جب مشاورت کرے گا تو پھر وہ فائنل فیصلہ دیں گے. یہ بحران جو ہے نا یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی ڈیٹ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. بحران تو اس لیے ہے کہ شاید ایک پارٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے بحرانوں کو دستک دینی ہے. شاید ایک پارٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے بار بار قومی اسمبلی سے استعفے دے کے پھر خود ہی 19 سیٹوں پہ 9 سیٹوں پہ 19 سیٹوں پہ 33 سیٹوں پہ خود الیکشن لڑ کے اور پھر بار بار ہم نے اس کو ایک مذاق بنانا ہے اور ہم نے بار بار ملک کو الیکشنوں میں رکھنا ہے. الیکشن ایکٹ 2017 میں گورنر کا ذکر نہیں. صدر ای سی پی کی مشاورت سے انتخابات کی تاریخ دے سکتا ہے. موجودہ بحران صرف ایک پارٹی کی وجہ سے ہے. کوئی بھی جمہوریت پسند منتخب اسمبلی کی تحلیل نہیں چاہتا, اسی لیے اسمبلی پر دستخط نہیں کیے تھے. گورنر پنجاب علیق الرحمان کی پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو. تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا دوسرا روز پشاور میں رہنما اور کارکن صرف فوٹو سیشن تک محدود. ریلی کی شکل میں سینٹرل جیل پہنچنے والے پہلے قیدیوں کی وین پر چڑھے, تصاویر بنوائیں, پھر نیچے اتر گئے. کسی نے گرفتاری نہ دی. پرویز خٹک, اسد قیصر, شاہ فرمان, مراتب خان بھی موجود تھے. فی الحال تحریک مؤخر کر دی گئی ہے. پی ٹی آئی پشاور ریجن کے صدر کا موقف. تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک. باجوڑ میں پولیس خالی وین لے کر گشت کرتی رہی. رضاکارانہ گرفتاریوں کے لیے اعلانات. کوئی بھی پی ٹی آئی کارکن سوار نہ ہوا. لیگ خان میں بھی نفری کی جانب سے اعلانات, صرف 2 کارکنوں نے گرفتاری دی. کس رہنما کو کہاں رکھا جائے گا پتہ چل گیا. اسد عمر, مراد دراز, ڈی جی خان, شاہ محمود قریشی اٹک, اعظم سباتی رحیم یار خان, عمر سرفراز شیما بھکر اور ولید اقبال لیا جیل منتقل. پی ٹی اے رہنماؤں اور کارکنان کو 16 ایم پی او کے تحت 1 ماہ کے لیے بند کیا گیا ہے. شاہ محمود قریشی, اسد عمر, اعظم سواتی سمیت دیگر کی بازیابی کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری آج مقدمہ سنیں گے. کراچی میں قومی اسمبلی کے 9 حلقوں میں ضمنی الیکشن. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا بائیکاٹ. تحریک انصاف, مسلم الائنس اور تحریک لبیک میدان میں. 75 امیدواروں نے کاغذات جمع کرا دیے. حتمی فہرست تیار. خواجہ سہیل منصور این 256 سے آزاد حیثیت میں قسمت آزمائیں گے. امن و امان کی موجودہ صورتحال پر غور کے لیے نیشنل اپیکس کمیٹی کا اجلاس آج طلب. وزیر اعظم صدارت کریں گے. سول اور عسکری قیادت بھی شریک ہوگی. انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شرکاء کو بریفنگ دیں گے.